ویڈیو اگر اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کیجیے اور چینل کو سبسکرائب بسم اللہ کیجیے۔ الرحمن الرحیم۔ فضائل اعمال میں فضائل رمضان کی تعلیم شروع ہو رہی ہے۔ عن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی المتصحرین، رواہ الطبرانی فی الاوسط وابن حبان فی صحیح کذا فی الترغیب۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ خود حق تعالیٰ جل شانہ اور اس کے فرشتے سحری کھانے والوں پر رحمت نازل فرماتے ہیں۔ فائدہ: کس قدر اللہ جل جلالہ کا انعام اور احسان ہے کہ روزے کی برکت سے اس سے پہلے کھانے کو جس کو سحری کہتے ہیں امت کے لیے ثواب کی چیز بنا دیا، اور اس میں بھی مسلمانوں کو اجر دیا جاتا ہے، یعنی بدلہ دیا جاتا ہے۔ بہت سی احادیث میں سحر کھانے کی فضیلت اور اجر کا ذکر ہے۔ علامہ عینی رحمۃ اللہ علیہ نے 17 صحابہ سے اس کی فضیلت کی احادیث نقل فرمائی ہے اور اس کے مستحب ہونے پر اجماع نقل کیا ہے۔ بہت سے لوگ کاہلی یعنی سستی کی وجہ سے اس فضیلت سے محروم رہ جاتے ہیں، اور بعض لوگ تراویح پڑھ کر کھانا کھا کر سو جاتے ہیں اور اس کے ثواب سے محروم رہتے ہیں، اس لیے کہ لغت میں سحر اس کھانے کو کہتے ہیں جو صبح کے قریب کھایا جائے، جیسا کہ قاموس نے لکھا ہے۔ بعض نے کہا ہے کہ آدھی رات سے اس کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ صاحب کشاف نے آخر کے چھٹے حصے کو بتلایا ہے، یعنی تمام رات کو 6 حصوں پر تقسیم کر کے آخر کا حصہ، مثلا اگر غروب آفتاب سے طلوع صبح صادق تک 12 گھنٹے ہو تو آخر کے 2 گھنٹے سحری کا وقت ہے، اور ان میں بھی تاخیر اولا ہے، یعنی تاخیر کر کے کھانا بہتر ہے، بشرطے کہ اتنی تاخیر نہ ہو کہ روزے میں شک ہونے لگے۔ سحری کی فضیلت بہت سی احادیث میں وارد ہوئی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ہمارے اور اہل کتاب یعنی یہود و نصارہ کے روزے میں سحری کھانے سے فرق ہوتا ہے کہ وہ سحری نہیں کھاتے۔ ایک جگہ ارشاد ہے کہ سحری کھایا کرو کہ اس میں برکت ہے، ایک جگہ ارشاد ہے کہ 3 چیزوں میں برکت ہے: جماعت میں اور سرید میں اور سحری کھانے میں۔ اس حدیث میں جماعت سے عام مراد ہے نماز کی جماعت اور ہر وہ کام جس کو مسلمانوں کی جماعت مل کر کرے کہ اللہ کی مدد اس کے ساتھ فرمائی گئی ہے۔ اور سرید گوشت میں پکی ہوئی روٹی کہلاتی ہے جو نہایت لذیذ کھانا ہوتا ہے، یعنی ذائقہ دار کھانا ہوتا ہے، مزیدار ہوتا ہے۔ تیسرے، سحری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی صحابی کو اپنے ساتھ سحر کھلانے کے لیے بلاتے تو ارشاد فرماتے کہ آؤ برکت کا کھانا کھا لو۔ ایک حدیث میں ارشاد ہے کہ سحری کھا کر روزے پر قوت حاصل کرو، یعنی سحری کھانے سے آدمی کے بدن میں طاقت پیدا ہوتی ہے اور روزہ رکھنا، روزے سے رہنا اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے فرمایا کہ سحری کھا کر روزے پر قوت حاصل کرو، اور دوپہر کو سو کر آخر شب کے یعنی آخر رات کے اٹھنے پر مدد چاہا کرو۔ حضرت عبداللہ ابن حارث رضی اللہ تعالی عنہ ایک صحابی سے نقل کرتے ہیں کہ میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایسے وقت میں حاضر ہوا کہ آپ سحری نوش فرما رہے تھے، یعنی سحری کھا رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک برکت کی چیز ہے جو اللہ نے تم کو عطا فرمائی ہے، اس کو مت چھوڑنا، یعنی سحری کو مت چھوڑنا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے متعدد روایات میں، یعنی کئی روایات میں سحری کی ترغیب فرمائی ہے، حتیٰ کہ ارشاد ہے کہ اور کچھ نہ ہو تو ایک چھوارا ہی کھا لے، یعنی سوکھی ہوئی کھجور کھا لے، یا ایک گھونٹ پانی ہی پی لے۔ اس لیے روزے داروں کو اس یعنی نعمت سے خاص طور پر فائدہ اٹھانا چاہیے اور اس کا اہتمام کرنا چاہیے کہ اپنی راحت، اپنا نفع اور مفت کا ثواب، مگر اتنا ضروری ہے کہ افراط و تفریط یعنی کمی زیادتی ہر چیز میں مضر ہے، نقصان دہ ہے۔ اس لیے نہ اتنا کم کھاوے کہ عبادت میں ضعف یعنی کمزوری محسوس ہونے لگے، اور نہ اتنا زیادہ کھاوے کہ دن بھر کھٹی ڈکاریں آتی رہے،
جیسا کہ بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ سحری بہت زیادہ کھا لیتے ہیں اور دن بھر جو ہے ڈکاریں آتی رہتی ہے، جس سے روزے کا ثواب بھی کم ہو جاتا ہے۔ خود ان احادیث میں بھی اس طرف اشارہ ہے کہ چاہے ایک چھوارا ہو یا ایک گھونٹ پانی، نیز مستقل احادیث میں بھی بہت کھانے کی ممانعت آئی ہے۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ بخاری کی شرح میں تحریر فرماتے ہیں کہ سحری کی برکات مختلف وجوہ سے ہے۔ اتباع سنت، اہل کتاب کی مخالفت یعنی یہود و نصارہ کی مخالفت کہ وہ سحری نہیں کھاتے، اور ہم لوگ حتی الوسع یعنی جہاں تک ہو سکے ان کی مخالفت کے مامور ہیں، ہم لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے۔ نیز عبادت پر قوت، عبادت میں دل بستگی کی زیادتی یعنی دل لگے رہنے کی زیادتی، نیز شدت بھوک سے اکثر بدخلقی پیدا ہوتی ہے، یعنی جب آدمی کو زیادہ بھوک لگتی ہے تو آدمی کی عادت بھی جو ہے خراب ہونے لگتی ہے، اس کی مدافعت سحری کھانے سے جو ہے پیدا ہوتی ہے۔ اس وقت کوئی ضرورت مند سوال کرنے والا آ جائے تو اس کی اعانت یعنی مدد کرنا، کوئی پڑوس میں غریب فقیر ہو اس کی مدد، یہ وقت خصوصیت سے قبولیت دعا کا ہے۔ سحری کی بدولت دعا کی توفیق ہو جاتی ہے، اس وقت میں ذکر کی توفیق ہو جاتی ہے، وغیرہ وغیرہ۔ علامہ ابن دقیق العید رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ صوفیہ کو یعنی اللہ والوں کو سحری کے مسئلے میں کلام ہے یعنی اختلاف ہے کہ وہ مقصد روزے کے خلاف ہے، اس لیے کہ مقصد روزہ پیٹ اور شرمگاہ کی شہوت کو توڑنا ہے، اور سحری کھانا اس مقصد کے خلاف ہے۔ لیکن صحیح یہ ہے کہ مقدار میں اتنا کھانا کہ یہ مصلحت بالکل فوت ہو جائے یہ تو بہتر نہیں ہے، یعنی بالکلیہ جو ہے چھوٹ جائے تو یہ بہتر نہیں ہے، یعنی اتنا کھاوے کہ پیٹ کے 3 حصے کر لے، ایک حصہ کھانے کا اور ایک حصہ پانی کا اور ایک حصہ جو ہے نا ہوا کے لیے یعنی سانس وغیرہ لینے کے لیے، تو اس سے آدمی کے بدن میں ضعف بھی پیدا نہیں ہوگا اور ذکر بھی جو ہے آدمی کثرت سے کرتا رہے گا اور دوسری عبادتوں میں خلل بھی پیدا نہیں ہوگا۔ اس کے علاوہ حسب حیثیت و ضرورت مختلف ہوتا رہتا ہے۔ بندے کے ناقص خیال میں یعنی حضرت شیخ زکریہ رحمۃ اللہ علیہ بیان فرما رہے ہیں، بندے کے ناقص خیال میں اس بارے میں قول فیصل یعنی فیصلہ کرنے والا کلام بھی یہی ہے کہ اصل سحری و افطار میں تقلیل ہے یعنی کم کھانا ہے، مگر حسب ضرورت کے مطابق اس میں تغیر ہو جاتا ہے یعنی بدلاؤ بھی ہو جاتا ہے۔ مثلا طلباء کی جماعت کے ان کے لیے تقلیل طعام یعنی کم کھانا منافع صوم کے حاصل ہونے کے ساتھ یعنی روزے کے فائدے کے حاصل ہونے کے ساتھ تحصیل علم حاصل کرنے کی مضرت کو شامل ہے، نقصان کو شامل ہے، کیونکہ جو طلباء علم حاصل کرتے ہیں چاہے دینی علم ہو چاہے دنیا کا علم ہو، ان طلباء کو اسٹوڈنٹ کو جو ہے بھوک زیادہ لگتی ہے، اگر وہ کم کھائیں گے تو ظاہر سی بات ہے کہ ان کے بدن میں کمزوری اور ضعف پیدا ہوگا، تو اس لیے ان کے لیے چاہیے کہ بھائی تھوڑا سا زیادہ کھا لیں، یعنی بہت زیادہ نہ کھائے تھوڑا سا زیادہ کھائیں، اس لیے کہ ان کے لیے بہتر یہ ہے کہ تقلیل نہ کرے، کم نہ کرے، کہ علم دین کی اہمیت شریعت میں بہت زیادہ ہے۔ جو بچے مدرسے میں علم دین حاصل کرتے ہیں کیونکہ وہ صبح فجر سے پہلے بھی قرآن کریم پڑھتے ہیں، یاد کرتے ہیں، پھر فجر کے بعد میں بھی یاد کرتے ہیں، پھر دوپہر میں، پھر شام میں، یعنی قرآن کریم کو زبانی اور ازبر یاد کرتے رہتے ہیں، اس لیے ان کو بھوک زیادہ لگتی ہے، تو انہی کے بارے میں فرما رہے۔ بہرحال اس لیے ان کے لیے بہتر یہ ہے کہ تقلیل نہ کرے، کھانا کم نہ کرے، کہ علم دین کی اہمیت شریعت میں بہت زیادہ ہے۔ اسی طرح ذکر کرنے والوں کی جماعت علی ھذا، دوسری جماعتیں جو تقلیل طعام کی وجہ سے کسی دین کام میں اہمیت کے ساتھ مشغول نہ ہو سکے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ جہاد کو تشریف لے جاتے ہوئے اعلان فرما دیا کہ سفر میں روزہ نیکی نہیں ہے، حالانکہ رمضان المبارک کا روزہ تھا، مگر اس جگہ جہاد کا تقابل آ پڑا تھا، یعنی جہاد سامنے تھا۔ البتہ جس جگہ کسی ایسے دینی کام میں جو روزے سے زیادہ اہم ہو، ضعف اور کسل روا نہ ہو، یعنی کمزوری اور سستی جائز نہ ہو، وہاں تقلیل طعام ہی مناسب ہے، یعنی کم کھانا ہی مناسب ہے۔ شرح اقناع میں علامہ شعرانی رحمۃ اللہ علیہ سے نقل کیا ہے
کہ ہم سے اس پر عہد لیے گئے کہ پیٹ بھر کر کھانا نہ کھائے، بالخصوص رمضان المبارک کی راتوں میں۔ بہتر یہ ہے کہ رمضان کے کھانے میں غیر رمضان سے کچھ تقلیل کرے، یعنی رمضان کے مہینے میں کچھ کھانا کم کرے، اس لیے کہ افطار اور سحر میں جو شخص پیٹ بھر کر کھائے اس کا روزہ ہی کیا ہے۔ مشائخ نے کہا ہے، یعنی بڑے بڑے اللہ والوں نے کہا ہے کہ جو شخص رمضان میں بھوکا رہے آئندہ رمضان تک تمام سال شیطان کے زور سے محفوظ رہتا ہے، شیطان کے وسوسوں سے محفوظ رہتا ہے۔ اور بھی بہت سے مشائخ سے اس بات میں شدت منقول ہے۔ شرح احیاء میں عوارف سے نقل کیا ہے کہ سہیل ابن عبداللہ تستری رحمۃ اللہ علیہ 15 روز میں ایک مرتبہ کھانا تناول فرماتے تھے، کھاتے تھے، اور رمضان المبارک میں ایک لقمہ۔ البتہ روزانہ اتباع سنت کی وجہ سے محض پانی سے روزہ افطار فرماتے تھے۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ ہمیشہ روزہ رکھتے تھے کہ ایسے دوستوں کے ساتھ کھانے کی فضیلت کچھ روزے کی فضیلت سے کم نہیں ہے۔ اور بھی سلف کے یعنی پچھلے اللہ والوں کے ہزاروں واقعات اس کی شہادت گواہی دیتے ہیں کہ وہ کھانے کی کمی کے ساتھ نفس کی تادیب کرتے تھے، یعنی نفس کو سکھلاتے تھے، مگر شرط وہی ہے کہ اس کی وجہ سے اور دینی اہم امور میں نقصان نہ ہو، یعنی اتنا بھی کھانا کم نہ کرے کہ بھائی چلنا آدمی کے لیے مشکل ہو جائے، مسجد میں جانا مشکل ہو جائے اور قرآن پڑھنا مشکل ہو جائے، تو بہت زیادہ کم نہ کریں، بلکہ حسب حیثیت جتنی ضرورت ہے اتنا کھا لے، زیادہ بھی نہ کھائے گلے تک کہ جس کی وجہ سے جو ہے دن بھر کھٹی ڈکار آتی رہے اور عبادت میں خلل ہو۔ اللہ ہم سب کو ان تمام باتوں پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔